نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں انجینئر مفتی فواد حیدر آپ کے سامنے آج کی پوڈ کاسٹ کے موضوع ہے شہادت حسین کا پیغام۔ اس حوالے سے آپ کی حضور حاضر ہوں، اور آج ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ شہادت حسین کیا ہے اور شہادت حسین کا مقام کیا ہے، شہادت حسین کہتے کسے، تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ یہ جو عظیم الشان واقعہ اور سانحہ واقعہ ہوا ہے، اس کی آخر وہ کیا مورل حقیقت ہے، اخلاقی روحانی حقیقت اس کی کیا ہے، جس کو ہمیں سمجھنے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ شہادت حسین کیا ہے۔ شہادت حسین ایک ایسا عظیم الشان امر ہے، ایک ایسی عظیم الشان قربانی ہے جس کی مثال تاریخ میں بڑی مشکل سے ملے گی، اور انسانی ادوار کے تاریخ کے مختلف ادوار میں عظیم انسانوں نے، عظیم روحانی لوگوں نے، ہستیوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اور اللہ کے بتلائے ہوئے نظام انصاف کے نفاذ کی خاطر قربانیاں ادا کی ہیں۔ لیکن تاریخ کے اندر جتنی بھی قربانیاں واقع ہوئیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ قربانی وہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ تاریخ کے اندر جتنے بھی مظلوم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مظلومیت واقعہ کربلا کے ان نفوس کی نظر آتی ہے، اہل بیت اطہار کے ان ہستیوں کی نظر آتی ہے جن کو بے سر و سامانی اور پیاس کے عالم میں شہید کیا گیا اور ان پر ذرا بھی رحم نہ کیا گیا۔ شہادت حسین ایک ایسا عظیم واقعہ ہے اور ایک ایسی عظیم قربانی ہے جو دنیا کے قیام کی خاطر اور دنیا کے نظام کو چلانے کی خاطر اور انصاف کا بول بالا کرنے کی خاطر دی گئی وہ عظیم قربانی کہلائے گی، جس کی وجہ سے آج تک دلوں کے اندر حسینی گرمائش موجود ہے اور پائی جاتی ہے۔ آج بھی ایسے حر ہیں جو حسین کے مقصد کے لیے، حسین کے کاز کے لیے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے دین کے نفاذ، اللہ کے نظام انصاف کے نفاذ کے لیے اپنی جانوں کی قربانی جو ہیں وہ مرد میدان کی طرح میدانوں میں ادا کرتے پھرتے ہیں۔ شہادت حسین وہ عظیم باب ہے جس نے سید الشہداء کے باب کے نام سے اس باب نے شہرت پائی، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اس طرح سے تمام عالم میں، تمام انسانوں کے بیچ پذیرائی حاصل ہوئی، اور وقت کے ایک جابر اور ایک ٹائرنٹ کے خلاف آپ کا یہ کڑا ہونا اور آپ کا کلمہ حق بلند کرنا، اگرچہ آپ بظاہر کیفیت میں کمزور تھے، بظاہر تعداد میں کم لوگ آپ کے ساتھ تھے، بظاہر بے سر و سامانی کی حالت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی روحانی قوت، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی ہمت، آپ کی غیرت، آپ کی حمیت
اور آپ کی جوان مردی کا یہ عالم ہے کہ عین میدان جنگ میں جب چند نفوس کو ہزاروں لوگوں نے گھیر رکھا ہے اور ہر طرف سے پانی بند کر رکھا ہے، ہر طرف سے محاصرہ ہے، ایسی حالت میں بھی آپ کی زبان پر اپنے نانا جان کا کلمہ ہے اور کلمہ حق ظالم حکمران کے خلاف بلند کرتے ہیں۔ اس لیے بڑے خوبصورت انداز میں معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے یہ اشعار کہے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سردار دست نداد در دست یزید، سردار دست نداد در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ تو شہادت حسین کا یہ عظیم پیغام ہے کہ آپ نے کلمہ پاک لا الہ کے نفاذ کے لیے اپنی اور اپنے اہل خاندان کی بچوں کو ذبح ہونے دیا، لیکن آپ نے کلمہ پاک لا الہ الا اللہ کے نفاذ اور اس کے الہ کا مشن وہ جاری رکھا۔ یہ ہے شہادت حسین۔ شہادت حسین کا مقام کیا ہے؟ بلا شبہ شہادت حسین کا وہ عظیم مقام ہے جس مقام کو بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ یہ وہ شہادت، عظیم شہادت ہے، وہ عظیم قربانی ہے جس کی اطلاع مخبر صادق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کئی سال پہلے اپنی حیاتی میں دے گئے تھے۔ اپنی ظاہری حیات میں آپ نے اس کی اطلاع فرما دی تھی کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے ان بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ آپ کی یہ اطلاع سن کر صحابہ حیران ہو گئے تھے کہ ان معصوم بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ذبح کر دے گی، ان پر ظلم کرے گی، ان کو شہید کر دے گی۔ تو آپ کا مقام وہ مقام ہے کہ آپ کو سید الشہداء قرار دیا گیا، یعنی تمام شہداء کا سردار۔ ایک طرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان ہیں، وہ سید الشہداء کہلائے، تو دوسری طرف امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سید الشہداء کہلائے۔ دونوں کا پیغام ایک ہے، اعلاء کلمت الحق اور کفار یا منافقین کے خلاف وہ جہاد کرنا اور ظالم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانا، فاسق فاجر بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانا اور حق کا کلمہ بلند کرنا، یہ آپ کا پیغام ہے۔ اس لیے اس کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الجہاد وہ ہے جس میں بندہ کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے۔ چونکہ آپ نے ایک ظالم فاسق فاجر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور اس میں شہادت پائی، اس لیے امت نے آپ کو سید الشہداء قرار دیا، اور بلا شبہ آپ اس مقام کے جو ہیں حامل بھی ہیں اور اس کے حقدار بھی ہیں۔ جس طرح کہ آپ سید الشباب اہل جنہ ہیں، اسی طرح آپ سید الشہداء بھی ہیں۔ یہ فضیلت آپ ہی کو اللہ نے عطا فرمائی کہ سید الشباب اہل جنہ بھی کہلائیں اور سید الشہداء بھی کہلائیں۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ خاص کرم فرمایا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے یہ نواسا، ان کے اوپر وہ کرم ہوا، وہ ہستی اور وہ شان ان کی مقرر ہوئی کہ تمام عالم کے اندر ان کا کاز، ان کا مقصد ہر شخص نے پہچان لیا۔ شہادت حسین سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ شہادت حسین کا سبق بڑا واضح ہے۔ شہادت حسین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر دور کے اندر جو ظالم اور جابر ہے، اس ظالم اور جابر کے خلاف ہمیں اس کے ظلم کو روکنے کے لیے کم از کم آواز اٹھانی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کہ بہترین ایمان رکھنے والا وہ ہے جو ہاتھ سے گناہ کو، برائی کو روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہ پاتا ہو تو زبان سے اس کو برا کہے۔
زبان سے روکے. اگر زبان سے بھی برا کہنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایمان کا کم تر درجہ یہ ہے کہ پھر دل میں اس کو کم از کم برا سمجھے. شہادت حسین اس کی سبق یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں کبھی خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. موت برحق ہے، جیسے کہ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. یعنی زندگی جب تک موت مقرر، جس دن مقرر ہے اس سے ایک لمحہ بھی پہلے موت نے نہیں آنا. تو موت زندگی کی، حیات کی حفاظت کرتی ہے کہ اس وقت تک موت کو آنے نہیں دیتی جب تک اس کا مقرر وقت نہ آ جائے. اس لیے انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ موت تو ایک روز آنی ہے، بلکہ اس موت کی تیاری کرنی چاہیے. انسان کو ظالم کے ظلم سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا جو مومن کامل ہے اس کی نگاہ وہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی وہ شان ہے کہ وہ اس کا ایک ایسا دن مقرر ہے جس کا وہ مالک ہے، یعنی مالک یوم الدین، کہ اس دن اس واحد القہار کی حکومت ہوگی اور تمام جابروں کی گردنیں اس کے حضور جھکی ہوں گی، اور وہ سب جابروں سے ان کا حساب طلب کرے گا. جب بندے کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو جائے، جیسے سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی نگاہ فقط صرف اللہ کی ذات پر تھی اور ان کا اعتماد صرف اللہ کی ذات پر تھا، تو پھر بندہ کسی ظالم کے ظلم سے، کسی جابر کے جبر سے گھبرایا نہیں کرتا، ڈرا نہیں کرتا. اس کے پائے استقلال میں پھر جنبش نہیں آتی. وہ اس پر ظلم کے پہاڑ بھی توڑ دیے جائیں لیکن وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ کو بلند کرتے رہتا ہے. اور خدا کی قسم یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس نے کیسر کی اور کسرا کی تخت اور ایوان اور ان کے محلوں کو ہلا کر رکھ دیا. ایسا زلزلہ ان پر طاری کیا کہ وہ زمین بوس ہو گئے، ڈھیر ہو گئے. اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے والا بھی وہ دل ہونا چاہیے جس دل کے اندر ویسے اللہ کی محبت ہو اور اس طرح اللہ کی توحید سرایت کی ہوئی ہو جس طرح سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے دل میں تھی. امام حسین کی شہادت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کرنی چاہیے. اس سے یہ پیغام بنتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قربان کرنے، اپنی اولادوں کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اگر رب ہم سے یہ قربانی چاہتا ہے تو ہمیں ضرور اس کی قربانی دینی چاہیے. جس طرح آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، اسی طرح سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ اور اپنے اولادوں کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. یہ آپ کے سبق ملتا ہے کہ ہمیں جابر حکمران کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، ہمیں کسی فاسق کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. کم از کم اور کچھ نہ ہو تو ہمیں اپنا حق کی آواز بلند کرنی چاہیے اور حکمرانوں کی ایوانوں تک حق کا کلمہ پہنچانا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ حکمرانوں کے ساتھ بہترین جو ان کے ساتھ احسان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو حق کے کلمے سے علماء کرام محروم نہ رکھیں اور ان کو حق کا کلمہ پہنچاتے رہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں عالم دین ہونا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے دلوں کو خلوص سے بھرپور ہونا چاہیے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں عامت المسلمین کو حق کی خاطر اکٹھا کرنا چاہیے. اس موڑ سے، اس باب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے دشمن جتنا بھی زوراور ہو، ہمیں اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے پہلے 100 بار یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہتھیار ڈالنے سے کیا ہمارے دین پر زک آئے گی یا ہماری ذات پر زک آئے گی یا ہماری سوچ اور کاز اور مقصد پر اس کا کیا اثر پڑے گا. اگر آپ کا مقصد آپ کے سامنے نہ ہوتا، اگر نبی کا دین آپ کے سامنے نہ ہوتا تو آپ جو ہے
یہ ہتھیار نہ اٹھاتے اور شاید کسی مسلمان کی گردن جو ہے وہ کٹنے نہ دیتے، چھ جائے کہ یہ کہ اہل بیت اطہار کو اس ظلم کے ساتھ ذبح ہونے دیتے، لیکن آپ کی نظر میں اس نگاہ اس جگہ پر تھی جہاں تک ہمیں نہیں پہنچی۔ آپ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک فاسق حکمران کو کامیاب کرانے کی سازش اور کوشش نہیں ہے، یہ صرف ایک فاسق حکمران کی بادشاہت قائم ہونا نہیں ہے، یہ ایک صرف ظالم کی حکمرانی قائم ہونا نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کو یہ سمجھ تھی کہ آپ کے نانا جان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو ڈھانے کی ایک شروعات ہے، اس لیے آپ نے ذرا بھی دریغ نہ کیا اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ذبح کرانے میں بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے صرف تاریخ کی حد تک آپ کو یاد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں آپ کو سیرت کو اپنانا چاہیے، ہمیں آپ کی اخلاق کو اپنانا چاہیے، ہمیں آپ کی جرت اور غیرت کو اپنانا چاہیے، ہمیں آپ کی طرح آپ ایک اللہ کے ذاکر اور عبادت گزار بھی تھے، آپ کی زہد اور عبادت اور قناعت کی مثالیں ہیں، ایسی مثال کسی تاریخ میں کسی کی نہیں ملتی جس طرح آپ کی زہد اور عبادت اور قناعت کی مثالیں ہیں، ایسا خلوص تاریخ میں کسی کا نہیں ملتا جیسا خلوص آپ میں پایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ زہد اور عبادت اور قناعت اور خلوص اس وقت ہی جو ہے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں جب بندے کے اوپر جو ہے وہ ایک پراشوب وقت آتا ہے، اور اس پراشوب وقت میں جب وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اس کے پائے استقلال میں لفظ نہ ہو تو پھر پر حقیقتاً اس کی زہد اور عبادت کی حقیقت اور مراد پتہ لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہا علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ تیرے دین و ادب سے آتی ہے بوئے رہبانی۔ اور ہمارے جو آج گدی نشین حضرات ہیں، ہمارے جو اہل خانقاہ ہیں، اہل تصوف ہیں، جو روحانی ہستیاں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پیغام کو جو ہے آگے بڑھائیں اور امام حسین کی نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آج کے یزید اور آج کی فرعون کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں۔ آج معاشرے کے اندر جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، جو بے غیرتی ہے، جو بے حیائی ہے، جو کفر بکا جا رہا ہے، بالکل کلا ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی گستاخیاں ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے، کھلے بندوں کرے مصطفیٰ کی اہانت، پھر اس پہ یہ جرت کیا میں نہیں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ کتنی پیاری بات کہہ دی کہ اگر آپ جو ہیں کھلے بندوں مصطفیٰ کی اہانت بھی کرتے ہیں، ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام پہ کیچڑ بھی اچھالتے ہیں، ان کے دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان کی سنت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان کے احکامات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور یہ نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس نام نہاد الیکٹرانک میڈیا پر سر عام کیا جاتا ہے۔ ناچنے گانے والیاں، ناچنے گانے والے ایکٹر اور ایکٹریس، گویے اور ناچو حضرات، نچنیاں، وہ اس الیکٹرانک میڈیا پر اکٹھے ہو کر ہمارے نبی علیہ السلام کے دین کا مذاق اڑاتی ہیں۔ ایوانوں کے اندر ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورہ اخلاص اور فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، جو نمازوں سے غافل ہیں، جو شرابی ہیں، جو بدکار ہیں، جو زانی ہیں، اور وہ ایوانوں کے اندر موجود ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت کا اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے، کھلا بات کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، ہر بندہ جو ہے دو لفظ پڑھ گیا وہ ارتداد کا شکار ہونے کو سٹیٹس کو سمجھنے لگا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف بات کرنے میں اپنی ترقی کا راز رکھتا ہے۔ تو اس ایسے وقت میں ہمارے علماء کو کیا چاہیے کہ مشاجرات صحابہ میں پھنسے رہیں، کیا ان کو چاہیے کہ جناب علی وہ جو اس بات کی جنگ کرتے رہیں کہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں سے کون حق پر تھے؟ کیا اس مباحثے میں آج 1200-1300 سال بعد
یہ 1300 1350 یا تقریباً 1400 سال بعد یہ حقیقت بنتی ہے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے، آج ہم اس کے فیصلے کرتے پھریں۔ افسوس آج ہم نے مسلمان بچوں کو حقیقت نہیں بتائی، ان کو اس مسئلے میں الجھا دیا ہے کہ بھائی مشاجرات صحابہ پر بات کی جائے، بھائی کون سا صحابی صحیح تھا اور کون سا غلط تھا، کون سا حق پر تھا اور کون سا ناحق پر تھا، اور اس بات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ بچوں کی، نوجوانوں کی اکثریت، ایک بہت بڑی تعداد وہ اسلام سے دور ہو چکی ہے، اکثریت اسلام سے دور ہے، پھر ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ارتداد کی شکار بھی ہوئی ہے، اور شکار ہونے کے بعد ایسی گستاخ ہے کہ وہ کلم کلا جو ہے ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام، ہمارے دین پر جو ہے انگلی اٹھاتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ اور یہ اس ملک میں کلم کلا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس ملک کے حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں اور یہ بات ان تک پہنچاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتلائیے کہ اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب سے ہماری گزارش ہے، اگر چیف جسٹس کی کوئی جو ہے توہین کرتا ہے، عدالت کی توہین کرتا ہے، اس کو تو دوسرے دن ہی پکڑ کے لے آئے جاتے ہیں، بلکہ پہلی رات بھی نہیں گزرتی، وہ جیل اور حوالات کی جو ہے ہوا کو کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی گستاخ کا جو ہے ہمارے اداروں کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہم اپنے وزیر داخلہ سے کہتے ہیں، ہم اپنے وزیر اعظم سے کہتے ہیں، ہم اپنے وزیر خارجہ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب ساری دنیا کے اندر اور آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ کی اتنی بھی ریٹ قائم نہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی جائے اور آپ اس کے خلاف جو ہے ایک ایکشن نہ لے سکیں، ایسے لوگوں کو پکڑ نہ سکیں۔ ہمارے اس نظام کا کیا فائدہ، ہماری اس جانوں کا کیا فائدہ، ہماری اس زندگیوں کا کیا فائدہ، ہماری زندگی ہمارے نبی کی نثار نہ ہو، ان کے ناموس کے نثار نہ ہو تو ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہماری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، لوگ ہم پر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہم پر ہنستے ہیں، لوگ ہم پر تف تف کرتے ہیں، لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارے گھر میں آوازیں اٹھتی ہیں اور ہم ان کا گلا گھونٹ نہیں پاتے، تو باہر والوں سے ہم کیا بات کریں گے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم نے حق کو سمجھنا ہوگا، حق کو اپنانا ہوگا اور حق پر عمل کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم حسینی کیسے بنیں؟ حسینی بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی طرح اپنی زندگی کا ہر گوشہ، ہر عمل، ہر فکر وہ نبی علیہ السلام کی احکام کے مطابق کرتے ہیں۔ جیسے کہ جو ہے بڑی پیاری بات کی شاعر نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سب سے پہلے ہمیں حسینی بننے کے لیے ضروری ہے ہماری زندگیاں سیرت حسین اور سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آئینہ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کے مطابق ہو، ہماری فکر ان کی فکر کے مطابق ہو، ہمارے دلوں کے اندر ویسا خلوص پایا جاتا ہو جیسے اللہ اور رسول کی چاہت ہے، ہم اس کے مطابق خلوص کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے غیر مشروط ہو۔ اس طرح کی محبت جب ہم اپنے دل میں پائیں گے تو یہ حسینی بننے کے لیے پہلا قدم ہے۔ حسینی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں سے یزیدیت کو ختم کریں، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ اور ہم آج یزیدیت کا شکار ہیں۔ ہم حسینی نہیں، ہم یزیدی بنے پڑے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ظلم پہ تلا ہوا ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ حرام کو کمانے کی فکر میں ہے، وہ سمجھتا ہے بس یہی زندگی رہ گئی ہے، بس زیادہ سے زیادہ کما لو۔ ہر بندہ یہ کہتا پھر رہا ہے اس ملک کا حال تباہ ہے، چلو اس بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ کو ڈبو لیتے ہیں۔ آج نمازوں کے لیے نمازیوں سے مسجدیں تو بھری ہوئی ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ لباس ان کا حرام پیسے سے ہوتا ہے، ان کا کھانا پینا حرام پیسے ہو سکتا ہے، مسجدوں کے لیے دی گئے چندے حرام پیسوں سے ہوتے ہیں، مسجدوں کی تزئین و آرائش حرام پیسوں سے کی گئی ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر جو تنخواہیں اماموں کی مقرر ہوتی ہیں وہ حرام پیسے سے دی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر عزت اور احترام اس کو دی جاتی ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کے پاس بڑا مکان ہے،
جس کا لباس بڑا شاہانہ ہے، لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم تو بھائی 17 گریڈ کے، 18 گریڈ کے، 19 گریڈ کے آفیسر ہو، تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ یا کل تک تو تم ایک چھوٹے سے پراپرٹی ڈیلر تھے، آج تمہارے پاس یہ اربوں کہاں سے آ گئے؟ یا تم ایک علاقے کے زمیندار تھے، آج تم اتنے بڑے انڈسٹریز کیسے بن گئے؟ تمہاری اتنی جاگیریں اور اتنے ایسٹس کیسے ہو گئے؟ کل تک تم ایک سڑک چاپ جو ہے سیاستدان تھے، جو ایک ناظمی کے الیکشن مشکل سے جیت پاتے تھے، اب تمہیں کیا ایسا مقام مل گیا کہ تم کیا M&A بنے، MPA بنے، وزیر بنے کہ جناب تمہارے باہر کے ملکوں میں محلات کھڑے ہو گئے ہیں؟ ہم جس کو دیکھتے ہیں اس کے ماتھوں پر جو ہے وہ سجدوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں تو وہ تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا مال حرام، اس کی بات حرام، اس کی سوچ حرام، اس کی فکر حرام، اس کا ہر معاملہ حرام، اس کے قدم حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کے گھر جن پیسوں سے تعمیر ہوا وہ حرام۔ جب یہ سب حرام کا مرکب ہو تو کیا یہ یزیدی ہوگا یا حسینی ہوگا؟ یہ لاکھ کہے میں حسینی ہوں، حسینی اس کو نہیں کہتے ہیں، یہ یزیدی ہے۔ حسینی وہ ہے جو سب سے پہلے حرام کو ترک کرے، جو سب سے پہلے اللہ اور رسول کے احکامات کو مانے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچانے، جو بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، پیارے اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے، پیارے حبیب کے حقوق کو بھی ادا کرے، اور ان کی سنت کو اور ان کے دین کو اپنے جانوں پر بھی نافذ کرے، اپنے گھروں پر بھی نافذ کرے، اپنے ماحول پر بھی نافذ کرے، اور اپنے ملک پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کی اصلاح کرتا ہے، دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اصلاح کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے تو غلط ہے، لیکن اپنی طرف دھیان نہیں کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں اور کتنے گناہ ہیں۔ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں تو حسینی بننے کا بڑا آسان نسخہ ہے۔ اس کا پہلا قدم توبہ کامل ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے کہ آج کے بعد سے میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں چغلی نہیں کروں گا، میں حق نہیں ماروں گا، اور وہ حق جو مارا ہے اس کو میں واپس کر دوں گا۔ بہنوں کا حق مارے ہوئے بیٹھے ہیں، جب باپ فوت ہوتا ہے تو بھائی پہلی کوشش یہ کرتے ہیں، یہ بات میٹنگ ہوتی ہے، بھائی بہنوں کا حق کیسے مارا جائے گا۔ جب جو ہے باپ فوت ہوتا ہے تو ماں کی وہ اہمیت نہیں رہ جاتی، ماں کو وہ عزت نہیں دی جاتی۔ جب اپنی بیٹی ہم کسی کو نکاح میں دیتے ہیں تو اس کا احترام تو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی کی عزت ہو، اس کے ساتھ محبت اختیار کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور اگر کوئی اس کی طرف انگلی بھی اٹھا کے اشارہ کرے اور آنکھ بھی اٹھائے تو ہم اس پر لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں۔ لیکن جب کسی کی بیٹی ایک بہن ہمارے پاس آتی ہے تو پھر ہم اس کی بےزتی کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کرتے ہیں، ہم اس کی احترام کو مد نظر نہیں رکھتے، ہم اس کو جو ہے کم حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، نہ کہ کمزور کی مدد کی جائے، نہ کہ یہ کہ کمزور کو مظلوم بنا دیا جائے، اس پر ظلم کیا جائے۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ مظلوم کی اور کمزور کی مدد کی جائے۔ اس معاشرے کے اندر ہر بندہ ظلم کرتا ہے، اور ظلم کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے سب سے بڑا حسینی وہ ہے۔ نہیں، یہ حسینی نہیں۔ امام حسین کا نام لینے سے کوئی حسینی نہیں ہو جاتا۔ اگر حسینی بننا چاہتے ہیں تو ظلم کو ختم کیجئے اور جو ہے لوگوں کی مدد کرنا سیکھیے۔ اگر آپ ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور ایک غریب چلچلاتی دھوپ میں چل رہا ہے اور کوئی ایسی بات ہو جائے تو چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں، نہ کہ یہ کہ آپ اس کے اوپر ظلم کریں۔ لیکن افسوس آج جب ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اور اپنی غرور اور تکبر اور نشے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم درست ہیں، ہم حسینی ہیں، لیکن ہم حسینی نہیں، ہم یزیدی ہیں۔ ہمیں یزید اور حسین کے اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ یزید اور حسین صرف دو نام نہیں ہیں، یزید و حسین دو فکر ہیں، یزید و حسین دو تضادات کا نام ہے۔ یزید و حسین اندھیرے اور اجالے کا نام ہے۔ ایک طرف اندھیرا ہے، دوسری طرف اجالا ہے۔ یزید اور حسین ظلم اور آواز حق کا نام ہے۔ ایک طرف ظلم ہے، دوسری طرف حق کی آواز ہے، دوسری طرف مظلوم کی آواز ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ ایک طرف اپنی ذات کی بڑائی ہے، دوسری طرف اللہ کی بڑائی ہے۔
बज़ाहिर दोनों अल्लाह अकबर कहते हैं, बज़ाहिर दोनों कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, बज़ाहिर दोनों नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, बज़ाहिर दोनों उनकी सुन्नत को अपनाते हैं, लेकिन हकीकत ये एक हराम में मुतला है और दूसरा जो है वो हक का निज़ाम दुनिया में नाफिज करना चाहता है। इस दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन हक का निज़ाम नाफिज करने के लिए जो पहला कदम है वो हम नहीं उठा पाते। बाकी सारी दुनिया को हम जरूर कहते हैं, फवाद हैदर सबको कहता है हक का निफाज करो, लेकिन जो पहला कदम है कि अपनी जात के ऊपर इस 6 फुट के जुज़े पर हम जो है हक का निफाज करें, ये हमसे नहीं हो पाता। चाहे दुनिया के किसी मामले के हवाले से उस इत्तिदाल और अदल के निज़ाम को हम अपने ऊपर नाफिज करें, तब ये बात बनेगी। अब जब हम दूसरे को बात कहेंगे तो उसका असर भी होगा। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है। तो हुसैनी बनने के लिए जरूरी है कि पहले हम यजीदी होना छोड़ें, और माशरे के अंदर आज हम और हमारा मुशरा यजीदी है, हुसैनी नहीं है। ये 2 सवाल थे, हम हुसैनी कैसे बने, और दूसरा ये कि हम और हमारा माशरा यजीदी है या हुसैनी है। इसका जवाब दिया। आखिर में मेरी ये गुजारिश है तमाम अपने आप से भी और सब सुनने वाले बहनों भाइयों से कि हमें सीरत हुसैन को अपनाना चाहिए। सीरत हुसैन ये है कि हक का साथ दिया जाए, और हक सिर्फ ये नहीं है कि हम मैदान जंग में तलवार निकल के आ जाए, बंदूक उठा के ले जाए। हक ये है सबसे पहले अपनी ज़ात को अल्लाह रसूल के काम के ताबे किया जाए, फिर अपनी औलादों को, अपने घर बार को, फिर दाएं बाएं रिश्तेदारों ताल्लुकदारों को उस तरफ दावत दी जाए। फिर जो कोई जुल्म का निज़ाम हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। जो हराम कारी है उससे ना सिर्फ दूर रहा जाए बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। आज हर एक के पास टिकटॉक है, आज हर एक के पास जो है सोशल मीडिया है, आवाज़ कोई नहीं उठाता। हमारी माएँ बहनी बेटियां जो कल तक पर्दों में पर्दा नशीन थी, आज जो है टिकटॉक पे नाचती फिरती हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं, उनको बतलाने वाला कोई नहीं। आज हमारे भाई पहले जो नमाजों के लिए मस्जिदों में जाया करते थे, आज वो जो है कंसर्ट्स का रुख कर रहे हैं। आज वो बाजारों में जो है वो बदकारियों के लिए रुख कर रहे हैं, शराब खानों का रुख कर रहे हैं। उनको कोई बताने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। आज पहले जब लोग रिस्क हलाल को ऐन इबादत समझते थे, आज रिस्क हराम को अपने लिए जरूरी और वाजिब गर्दान लिया है। जिसके बाद जितना रिस्क हराम है इतना उसका एहतराम है। ये हकीकत नहीं है, ये हसनियत नहीं है, ये यजीदियत है। हम सबको चाहिए, आप सबसे, मुझे अपने आप से भी ये जो है गुजारिश है, अपने आप से भी ये कहता हूँ और तमाम बहन भाइयों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि हुसैनियत को और सीरत हुसैन को हमें अपनाने की ज़रूरत है। ये है जो है हकीकी पैगाम करबला का, ये हकीकी पैगाम शहादत हुसैन का, ना कि वो जो हम हर साल एक रस्म पूरी करने के लिए करते हैं। इस हकीकी पैगाम को अपनाइए, अपनी ज़ाहिर और बातिन की दुनिया को बदलिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। अगर हम जो है कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, तो हमें जो है उसका हक अदा करना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें चीटिंग से बात रहना चाहिए कि चीटिंग भी एक जो है करप्शन है। हमें वक्त पर अपनी जो है वो डिग्री का वसूल करना चाहिए। हमें प्रोफेशनली अपने काम को सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ रटा लगा के डिग्री ले लें। अगर हम कारोबार करते हैं तो उस कारोबार को हलाल करना चाहिए। उस कारोबार के अंदर नापतोल की कमी बेशी से बचना चाहिए, लोगों का हक मारने से बचना चाहिए। अगर हम नौकरी करते हैं और अल्लाह ने हमें कोई ओहदा दे दिया 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, गवर्नर है, वजीर आजम है, तो फिर हमें अपने ओहदे का हक अदा करना चाहिए। ओहदे का हक ये है कि जो हमारी रिया है उससे उसका हमसे पूछा जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने से हर एक राई है और उससे एक उसकी राया का पूछा जाएगा। हर एक स्टूडेंट कहेगा मेरी राया कौन है, उसको ये बतलाएंगे कि आपकी राया आपके हाथ हैं, आपकी आंखें हैं, आपकी जुबान है, आपका दिमाग है, आपका दिल है, आपके कदम हैं, ये आपकी राया है, आपका वजूद। उसकी इस्लाह अगर हो जाए, उसकी इस्लाह पर तवज्जो दो। जब उसकी इस्लाह हो जाएगी तो तेरी राया की इस्लाह हो जाएगी, तुझसे तेरी राया का पूछा जाएगा। अगर तू अपने हाथों से हराम करते है तो इसका पूछा जाएगा। अगर हाथों से पैरों से हराम की तरफ जाते है उसका पूछा जाएगा। अगर निगाह हराम उठाते है तो उसका पूछा जाएगा। ये तेरी राया है, तूने इसको हक की राह पे लगाया, हुसैनियत की राह पे लगाया, ये जिद्दियत की राह पे लगाया। इससे तूने लोगों पर जुल्म किया या लोगों को इंसाफ मुहैया किया, ये तुझसे इसका पूछा जाएगा।
اسی طرح ہر بندے کی اپنے مقام اور شان کے مطابق اس کی رعایا ہے اور اس سے اس کی رعایا کا پوچھا جائے گا۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی رعیت پر رحم کریں اور اس کو حق کا راستہ دکھائیں اور خود بھی حق پر چلنا سیکھیں۔ یہ پیغام میرا آج کے حکمرانوں کے لیے، ہمارے بھائی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ملک کو کلمے کے نام پر لیا گیا ہے، خدا را اس ملک کو تباہ ہونے سے بچائیے اور یہ حرام کاری بند کیجیے، یہ بدکاری بند کیجیے، یہ دین سے دوری بند کیجیے، یہ دین کی نفرت دور کیجیے، یہ دین کے بغض بند کیجیے، یہ مغرب سے ڈرنا بند کیجیے، یہ طاغوت سے ڈرنا بند کیجیے، یہ نظام طاغوتی ختم کیجیے، اور جو آپ نے آئین کے اندر ہم جو ہے نا ہم نے مل کر لکھ دیا ہے کہ حاکمیت اللہ صرف ایک اللہ کی ہے، اس کو اس زمین پر نافذ کرنا ہے، اور یہ ہم پر جو ہے واجب ہے اور ہم سے اس کا پوچھا جائے گا۔ میرا کام یہ آپ تک اس کا پیغام پہنچایا اور اس کے لیے کوشش کرنا میرا کام ہے، آپ کا کام یہ میرے پیغام کو سن کر اس پر عمل کیجیے۔ اگر آج آپ نے ساتھ دیا، خدا کی قسم یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، 60 70 75 تو ہم نے گزار دیے، باقی پتہ نہیں 10 رہتے ہیں، 5 رہتے ہیں، 2 رہتے ہیں، یا ایک سانس بھی رہتی ہے، نہیں معلوم کون کب جائے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے یہ بات آپ نے ہماری مان لی اور آپ نے اس میں ہمارا ساتھ دیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب علیہ السلام کے قدمین میں ان کے ڈنڈے تلے جمع فرمائے گا، اور آخرت تو تا ابد ہے۔ لیکن آج اگر ہم نے اللہ کے نبی اسلام کے دین کی مخالفت کی تو خدا کی قسم اس دن جب واحد القہار کی حکومت ہے تو ہم تر تر کامتے ہوں گے، جواب نہ دے پائیں گے۔ پھر اس وقت جب رب ہمیں جہنم میں ساڑے گا، پھر ہم افسوس کریں گے کاش ہم نے یہ باتیں جو علماء کرام کہتے تھے اور ان کے یہ خادم کہتے تھے وہ ہم سن لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔